إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل، مسلسل، موسلادھار ہو، اور اس کی یکے بار دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات، میری ماؤں بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان عبادت کا شوق، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور تم اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ محترم حاضرین، مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، یہ ایک بہت عظیم مشن ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے یہ ایک بہت عظیم مشن ہے۔ عبادت کب تک کرنا ہے؟ مرتے دم تک۔ جب سے اس پہ عبادت فرض ہوئی ہے تب سے لے کر مرتے دم تک اس کو عبادت کرنا ہے۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ایک انسان، ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق کی گئی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایک بات اس سے کیا سمجھ میں آئی کہ انسان کو اپنا سب سے پہلے اپنے پیدا ہونے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے، اور وہ مقصد ہے خالص اللہ رب العالمین کی عبادت۔ لیکن آج دیکھیے محترم حاضرین، آج امت مسلمہ کا جو حال ہے
جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو نہج اور منہج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کام دھندا تجارت ہے، اچھا کیریئر بنانا ہے، اور اگر وقت مل گیا تو عبادت کر لیں گے۔ فارمیلٹی کے طور پر آج عبادت کی جا رہی ہے، آج ہماری عبادت عادت بن گئی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد، ایک انسان اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول چکا ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، اس سے ہم نظر نہیں چرا سکتے، اس سبق کو ہم بھول نہیں سکتے، چاہے انسان ہو یا جن۔ اگر وہ اس سبق کو بھولے گا، گویا اپنی زندگی کا اپنا پیدا کرنے کا مقصد ہی وہ بھول چکا ہے۔ اب جب یہ مقصد معلوم ہو گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو اس مقصد کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے، مشن بہت عظیم ہے۔ عبادت فرض ہونے سے لے کے مرتے دم تک عبادت کرنا ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ اب بنا شوق کے یہ مقصد، یہ مشن پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ بنا شوق کے یہ مقصد، یہ مشن نامکمل رہے گا، ممکن ہی نہیں ہے کہ پورا ہو جائے۔ اور اگر شوق ہوگا تو یقیناً پورا ہو جائے گا، کیونکہ شوق ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے ایسے کام، ایسے مراحل سے انسان کو گزار دیتی ہے جو اس کے لیے دشوار ترین ہوتا ہے۔ تو پہلا یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس عبادت کو کرنے کے لیے اس عبادت کا شوق ہم میں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر وہ شوق ہم میں نہیں ہے تو وہ شوق کیسے پیدا ہوگا، یہ جان لینا ضروری ہے، یہ سیکھ لینا ضروری ہے۔ اگر یہ سبق بھول گئے ہیں، آج پھر سے یاد کر لیتے ہیں۔ ایسے تو اسلام میں بہت سارے اعمال ہیں جس سے عبادت کا شوق پیدا ہو سکتا ہے، لیکن آج جن 5 عملوں کو یہاں ذکر کیا جائے گا محترم حاضرین، اگر ان 5 اعمال کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کچھ عرصہ اس پر عمل کر لے یا 40 دن اس پر عمل کر لے، آپ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں، دوسروں سے نہیں کرتے تو ہم سے خود اپنے آپ سے تو کرتے ہوں گے کہ مجھ میں عبادت کا شوق نہیں ہے، مجھ میں عبادت کا ذوق نہیں ہے، وہ خشوع و خضوع مجھ میں آتا نہیں ہے، مجھ کو عبادت بوجھ لگتی ہے، زحمت لگتی ہے۔ تو آپ اگر ان 5 اعمال کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں گے، عبادت آپ کو خوشی اور رحمت اور نعمت دکھے گی۔ اس کے علاوہ یہ 5 اعمال ایسے ہیں جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اجر و ثواب میں ان جیسے اعمال نہیں ہیں۔ اور ایک چیز، تزکیہ نفس کے 2 میدان ہیں۔ انسان کو اگر اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اس کے 2 میدان ہیں۔ نمبر 1 عبادت، نمبر 2 اخلاق۔ اگر عبادت کا مرحلہ ہم پورا کر لیں تو تزکیہ نفس کا آدھا میدان ہم نے مار لیا، آدھا میدان ہم نے فتح کر لیا۔ اور بچا پھر بھی کیا معاملہ؟ اخلاق کا معاملہ۔ تو یہ 5 اعمال اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں محترم حاضرین، یقیناً لکھ لیجئے، آپ میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے گا۔ پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل ہے اذان دینا۔ اذان دینا، آپ دیکھیں آج لوگ اذان دینے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اذان دینا اچھا نہیں سمجھتے، اذان دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اذان دینے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ارے یہ تو مسجد کے مؤذن ہیں، یعنی مسجد کا مؤذن کیسا ہوا؟ جو کسی کام کا نہیں ہوگا، کوئی بزنس تجارت کا نہیں ہوگا، کسی لائق نہیں ہوگا، ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر بن سکتا، کہیں کام نہیں چل سکتا، ایسے بندے کو آج مؤذن بنایا جاتا ہے، جبکہ مؤذن کی فضیلت لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے کون ہوں گے؟ مؤذن ہوں گے۔ علماء اکرام نے اس کے 2-3 معنی مفہوم بیان کیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے لمبی گردن سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑے اجر ثواب والے ہوں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا حقیقی معنی ہے واقعی ان کی گردنیں لمبی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب روز محشر میں قیامت کے دن لوگ پسینے میں شروبو ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہ مؤذن ہی لمبی گردنوں سے اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو دونوں معنی اس کے لیے بہتر ہے۔
اگر اجر و ثواب اس کو مل رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور قیامت کے دن اس کی لمبی گردن ہو جائے گی تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اس سب کی نماز کا اتنا ہی ثواب مؤذن کو بھی ملتا ہے۔ اب جمعہ کے دن، عید کے دن، رمضان میں جب مؤذن اذان دیتا ہوگا اور جب لوگ جمع ہوتے ہوں گے اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے تو اس میں پہلا عمل یہ ہے کہ اذان دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام اذان دینے کے لیے قرآن اندازی کیا کرتے تھے، جھگڑتے تھے، لڑتے تھے۔ اذان دینے پر، ایک اذان دینے پر 60 نیکی لکھی جاتی ہے اور اقامت کہنے پر 30 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اتنا معمولی ثواب نہیں ہے یہ۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ مؤذن جو اذان دے کر سارے نمازیوں کا ثواب لے کر جا رہا ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہمارے اسلاف کا منہج بھول چکے ہیں۔ اسلاف نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ اگر اپنے بھائی سے مسکرا کر ہی ملنا ہو تو وہ یہ کام کر کے نیکی حاصل کرتے تھے۔ ہمیں مؤذن کی اتنی فضیلت معلوم ہے محترم حاضرین، یہ پورے مسلم معاشرے کا حال بیان کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا بزرگ، کوئی ایسا نوجوان مجھے بتا دیجئے جس نے مؤذن ہونے میں کیریئر بنایا ہو۔ حافظ ہیں، عالم ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، جمعیت کے ذمہ دار ہیں، لیڈر ہیں، بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، سب ہیں، کیریئر بنا رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا بندہ مجھے بتائیے جو مؤذن ہونے میں اپنا کیریئر بناتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی روایت میں، جس نے 12 سال مسلسل اذان دی ہو اس پر جنت واجب ہے۔ 12 سال جس نے اذان دی ہو اس پہ جنت واجب ہے۔ اب اس کی فضیلت میں آپ دیکھنے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے جب اس بندے نے 12 سال تک مسلسل اذان دی ہوگی تو وہ 12 سال تک ایک اذان دینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہوگا، پھر وہ اقامت کا اہتمام کر رہا ہوگا، اس کی کوئی فرض نماز نہیں چھوٹی ہوگی۔ تو پہلا عمل اللہ رب العالمین کی عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے تو اذان دیجیے۔ آج ہر جگہ مؤذن کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ماشاءاللہ اتنے سارے مسلیان ہیں، اگر ہم طے کر لیں ظہر میں دوں گا، فجر میں دوں گا، عشاء میں دوں گا، مغرب میں دوں گا، تو کیا ہوگا؟ اس مسجد کا انتظام آسان ہو جائے گا۔ لیکن آج ذمہ داری اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ہاں میں دے دوں گا، مجھے ذمہ داری مت دینا، کیونکہ ذمہ داری ایک وعدہ ہوتا ہے، وعدہ نہیں نبھائے گا تو وعدہ خلافی کا حکم لگے گا۔ مصروفیت کی وجہ سے، چاہے مصروفیت ہو محترم حاضرین، کم سے کم آپ تمام حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے آپ اذان دینے کی کوشش کیجیے، اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اور پھر دوسرا عمل جو اللہ رب العالمین کی عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرتا ہے، نماز کا انتظار کرنا۔ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہی ہے، حدیث میں آتا ہے، جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہو، یعنی نماز کا انتظار کرنے پر اسے نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ یہاں کے بیٹھے خطبہ سن رہے ہیں، ابھی نماز ہونے کے لیے تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو اب جو نماز کا ثواب ہے آپ کے اس انتظار کی وجہ سے آپ کو ملے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے مسلم معاشرے کا حال، جمعہ کا حال دیکھ لیجئے، عام نمازیں تو جانے دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے سارے کام دھندے چھوڑ دو اور نماز کی طرف دوڑو۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ جب نماز کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے تب پہنچیں گے۔ احساس ہے تھوڑا، 10 منٹ پہلے اگر ہم مسجد میں آ جائیں نماز کے لیے دل گھبرانے لگتا ہے، طبیعت گھبرانے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے مسجد میں نہیں آئے کہیں آصف واسف لپٹ نہ جائے، مسجد میں ڈر لگتا ہے۔ جبکہ آپ اگر مسجد میں آ کر صرف بیٹھیں گے نماز کے انتظار میں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مسلم ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے والا سپاہی۔
اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں محترم حاضرین، عمل کتنے چھوٹے سے ہیں. ہم میں عبادت کا ذوق اور شوق اگر پیدا نہیں ہو رہا ہے تو ان اعمالوں کو ہم نے حقیر سمجھا ہے. اگر خطیب کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے یہ مسجد بھر جائے تو یہاں کے مسلمانوں کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ ان کو کون سی چوٹ پہنچنے والی ہے؟ لیکن نیکیوں کو ہم نے حقیر سمجھ لیا. منہج سلف سے محروم ہے. اسلاف ہمارے نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھتے تھے. تیسرا عمل، اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا. عبادت کا ذوق اور شوق اگر ہم میں پیدا کرنا ہے تو اقامت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس نے 40 دن اقامت کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لی، اللہ رب العالمین اس کو 2 سرٹیفکیٹ دیتا ہے. پہلا سرٹیفکیٹ یہ کہ وہ منافق نہیں ہوگا، دوسرا سرٹیفکیٹ یہ کہ وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. اقامت سے نماز پڑھنے سے مراد امام صاحب کی پہلی اللہ اکبر ہے. تکبیر تحریمہ کی پہلی اللہ اکبر سے پہلے جو نماز میں داخل ہو جائے اسے کہتے ہیں اقامت سے نماز پڑھنا. تو یہ 3 اعمال، اذان دینا، نماز کا انتظار کرنا اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا. چوتھا عمل، پہلی صف میں نماز پڑھنا. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو تم ایسے جھگڑا کرو کہ قرآن ڈال لو، اختلاف کرو آپس میں. اختلاف کرتے ہیں لیکن اس میں نہیں کرتے. جہاں اختلاف کرنا چاہیے، شریعت نے جہاں اختلاف کی اجازت دی ہے وہاں اختلاف نہیں ہو رہا ہے، اور جہاں منع کیا وہاں اختلاف ہو رہا ہے. اگر یہاں اختلاف کریں گے تزکیہ نفس کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ عبادت کا ہم فتح کر لیں گے. صحابہ اکرام اس بات پہ جھگڑا کرتے تھے پہلی صف میں نماز پڑھنے پر، اذان دینے پر. یہ ذوق اور شوق ان میں اسی لیے تھا کہ وہ عبادت کو کیا سمجھ کے کرتے تھے، ہم عبادت کو کیا سمجھ کے کرتے ہیں. اور 5واں عمل محترم حاضرین، عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کا کہ جب ہم نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرے تو اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، وہاں سے ہٹے نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد مصلی نمازی اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. اگر وہ کسی کو کوئی تکلیف نہ دے یا اس کی گیس خارج نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بیٹھا رہے. وہ 5 منٹ بیٹھے، وہ 10 منٹ بیٹھے، وہ 1 گھنٹہ بیٹھے، وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک بیٹھے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب فجر کی نماز کے بعد مصلی نمازی اسی جگہ پر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتا ہے، کب تک؟ سورج طلوع ہونے تک. تو اس کے لیے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں آج آدمی سلام پھیرتا ہے اور سب سے پہلے اس جگہ سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے جہاں فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. وہ اس فضیلت سے محروم ہو رہا ہے کہ فرشتہ میرے لیے دعا نہ کرے، اور پھر مسجد سے باہر جا کے پریشان ہے اور دوسروں سے ریکویسٹ کر رہا ہے میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کروا دینا. جہاں اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا عظیم موقع دیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر و اذکار کرے، اس نیت کے ساتھ کہ چلو میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے لیے کم سے کم فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے، مجھے کتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کی قدر و منزلت نہیں ہے. تو یہ 5 اعمال ایسے ہیں اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، ہم میں عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے. اور آج یہ 5 عمل ہم میں نہیں پائے جاتے، اس لیے ہم میں عبادت کا ذوق نہیں ہے. اذان دینے کا ہم میں شوق نہیں ہے، نماز کا انتظار کرنے کی ہم کو عادت نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم کو فکر نہیں ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ہم کو بالکل بھی فکر نہیں ہے. اور سلام پھیرتے کے ساتھ تو آج جمعہ کا دن بھی ہے، جیسے ہی سلام پھیرا جائے گا مصلیان میں سے بہت سے مصلی صرف باہر نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے ہوں، موقع ڈھونڈ رہے ہوں گے، موقع کیسے مجھے باہر جانے کا موقع ملے.
کوئی ہے ایسا بندہ کہ جو مطلب نماز جمعہ کے دن سلام پھیرنے کے بعد اس نیت سے مسجد میں بیٹھا رہے کہ نہیں چلو آج میں جمعہ کا دن ہے اس انداز میں بیٹھوں کہ میرے پروردگار میری اس نیکی کو دیکھے, فرشتے نے میرے لیے مغفرت کی دعا کرے. ہم میں جو ذوق و شوق عبادت کا نہیں ہے وہ ان اعمالوں کی میں لاپرواہی برتنے سے ہے. محترم حاضرین, صحابہ اکرام میں عبادت کا ذوق و شوق کتنا تھا معلوم ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے خوبصورت باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. بہترین باغ تھا ان کا, نماز پڑھ رہے, کوئی برا کام تو نہیں کر رہے. ایک چڑیا آ کر ان کے درخت میں پھنس گئی, ان کی توجہ چڑیا کی طرف چلی گئی. کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں, دیگر مساجدوں میں دیگر موقعوں پر نماز پڑھتے ہیں. بہت ساری ایسی ضروریات کی چیزیں ہماری جو نماز میں ہمارا خشوع و خضوع توجہ اس طرف لے کے چلے جاتی, نماز سے ہٹا دیتی. اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں, چڑیا جھاڑ میں پھنس گئی. جیسے ہی چڑیا کی طرف اپنا دھیان گیا, فوراً نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی سے پورا واقعہ بیان کیا. کہا اس چڑیا نے یعنی اس باغ نے میری توجہ نماز سے ہٹا دی, اس لیے میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں, اس لیے اس باغ کو میں دے دیا, وقف کر دیا. اور آج ہماری عبادتیں نماز میں ہوتے ہیں لیکن اصل میں کام پہ ہوتے ہیں, نماز میں ہوتے ہیں لیکن اصل میں جاب پر ہوتے ہیں. اس لیے ایک امام کا قول ہے, اور یہ منہج السلف کانفرنس میں بھی یہ بات گزری تھی کہ مساجدیں بڑی بڑی ہوگی لیکن ایک نمازی ایسا نہیں ہوگا جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوگا. اگر یہ کمزوری ہم میں پائی جا رہی ہے محترم حاضرین, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں عبادت کا ذوق اور شوق نہیں. ایک دوسرے صحابی کا واقعہ ہے, ان کا بھی باغ تھا, ان کے بھی باغ میں یہی معاملہ ہوا. نماز پڑھتے وقت ان کی توجہ اپنے باغ کی طرف گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا باغ اٹھا کر وقف کر دیا. یہ ذوق اور شوق ان میں تھا عبادت کا. ہم میں ذوق و شوق نہیں ہے. ہم میں کتنے لوگ ہیں محترم حاضرین آج جنہوں نے اہتمام کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے, وہ یہ جمعہ سے وہ جمعہ تک دجال کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. سب سے بڑا فتنہ, سب سے خطرناک فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے. اس سے بچنے, اس سے محفوظ رہنے کی ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام کو دیکھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا گھر کا واقعہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں, میں ان کے گھر میں گیا, میں نے دیکھا کہ وہ 3 لوگ تھے گھر میں. رات میں عبادت کو ان کا معمول تھا کہ ایک شخص اٹھتا, رات میں عبادت کرتا تو 2 سوتے رہتے. جب یہ عبادت کر لیتا دوسرے کو اٹھاتا, یہ سو جاتا, پھر یہ اٹھتا تیسرے کو اٹھاتا, وہ سو جاتا. عبادت کرنے کے لیے باریاں باندھی گئی تھی اور ہم میں تہجد کا ذوق اور شوق ہی نہیں ہے. کتنے نمازی مصلی ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان میں تراویح پڑھی ہوگی تو اگلے رمضان میں ہی تراویح پڑھیں گے, وہ یعنی تہجد پڑھیں گے. پورا رمضان ان کو تہجد کی فکر نہیں ہے. اور ہمارے اسلاف تہجد کے لیے اہتمام کرتے تھے. ہم خود حدیث سنتے ہیں, اللہ کے نبی اتنے لمبی لمبی قرات کرتے تھے کہ تہجد میں 7 پارے آپ نے پڑھے ہیں, آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا. تو یہ ذوق اور شوق کیوں ہوتا تھا محترم حاضرین؟ کیونکہ ان اعمالوں کو انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, ان کی عبادت کا کیا طریقہ تھا کہ وہ نماز میں ان آیتوں کو پڑھتے تھے جس میں آخرت کی یاد ہو اور جس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر ہو. ہماری صحابیہ کو دیکھیے, ام المومنین کو دیکھیے کہ تہجد کا ایسا اہتمام کہ رسیاں لٹکا لیا کرتی تھی کہ اگر میں گر جاؤں, کھڑے نہیں رہ پاؤں تو ان رسیوں کو پکڑ کے میں عبادت کروں. آج وہ ذوق اور شوق ہم میں کیوں ہے, کہاں ہے, کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان اعمالوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی ہے محترم. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دخلت علی انس بن مالک بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال
لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاۃ وهذه الصلاۃ قد ضیعت. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ دمشق میں تھے اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں. یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں. رو رہے ہیں اور بہت لمبی عمر پائی ہے. 92 ہجری میں وفات پائے ہیں. دمشق میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وفات کے بعد حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے. شام جسے سیریا ہم کہتے ہیں، اس کی کیپٹل جو ہے دمشق، سیریا کی کیپٹل قاہرہ، اس میں بیٹھ کے سمجھ لو رو رہے ہیں. پوچھا ما یبکی کا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فقال، آپ نے فرمایا لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاۃ، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی چیز اس زمانے میں نہیں پاتا ہوں. وهذه الصلاۃ، صرف نماز کے، قد ضیعت، اور لوگوں نے اس کو بھی ضائع کر دیا ہے. ابھی زمانہ سے خیر القرون ہے اور صحابی رسول رو رہے ہیں کہ لوگوں کی نماز کا معاملہ کیا ہے. تو ہم اپنا حال خود چیک کر سکتے ہیں آج کیا معاملہ ہوگا. معاملہ کیا تھا معلوم ہے؟ حجاج بن یوسف خلیفہ تھا اور مصروفیت کی وجہ سے، خلیفہ ہے، مصروفیت کی وجہ سے اکثر اوقات نماز کو جماعت سے کے وقت سے لیٹ کر کے پڑھتا تھا. خلیفہ ذمہ دار جو کام پہ، دھندے پہ، بزنس میں، تجارت میں مصروف رہتے ہیں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اور جو خلیفہ ہوتا ہے اس پہ تو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پورے ملک قوم کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑتا ہے. معاملات اتنے سنگین ہوتے ہیں. یہ دیکھ کر اس کی شکایت لے کے دمشق گئے مفتیوں کے پاس کہ یہ حجاج بن یوسف یہ عمل کیوں کر رہا ہے. اور آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ہے جو فجر لیٹ پڑتا ہے، ظہر لیٹ پڑتا ہے، عصر لیٹ پڑتا ہے، مغرب لیٹ پڑتا ہے، اور کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں. وہ خلیفہ ہونے کے بعد، مصروف ہونے کے بعد، شرعی اجر اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی صحابی رسول رو رہے ہیں اور ہم کو ذرا بھی فکر نہیں ہے، ذرا بھی ہماری پیشانی پہ بال نہیں آتا، کیونکہ ہم خود ہماری نمازوں کی یہ پرواہ نہیں کرتے کہ با جماعت پہلی صف میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھے. وہ صحابیوں میں ذوق تھا، شوق تھا، وہ کرتے تھے. ہم نے کیا کر لیا محترم حاضرین؟ معاملہ آج ہمارا، ہمیں ذوق اور شوق نہیں ہے. ان 5 عملوں کی ہم نے قدر نہیں کی ہے، فکر نہیں ہے. سب کو واقعہ معلوم ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو حالت نماز میں ان پر خنجر سے حملہ کیا گیا. واقعہ سب کو معلوم ہے. جب حضرت عمر زخمی ہیں اور پیٹ پر حملہ ہوا، ایسا حملہ ہوا کہ پیٹ کی جو اتڑیاں، اوجڑی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے نا، وہ سب باہر آ گئی تھی، سب باہر آ گئی تھی. ایسے سرجن، ایسے فزیشین ہمارے جو آج کے دور میں، اس دور میں نہیں تھے کہ کچھ کٹ جائے تو اس کو فوراً جوڑ کر رکھ دے. ابھی حضرت عمر کی ساری پیٹ کی اتڑیاں باہر ہے. اگر وہ حضرت عمر ہے، ہاں، جیسے ہمارے اس شہر کا، ہماری اس مسجد کا کوئی بڑا شخص، قابل احترام شخصیت پر حملہ ہو جائے اور یہ حال اس کا ہو تو ظاہر سی بات ہے سب دوڑے دوڑے آئیں گے دیکھنے کے لیے. ہم بھی جائیں گے دوڑے دوڑے، اور ہم بھی جاتے ہیں مریضوں کو دیکھنے کے لیے، ہم بھی جاتے ہیں ہمارے دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے. اس شہر میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے. پہلا جملہ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ پہلا جملہ ہم سب کا کیا ہوتا ہے؟ اور کیا حال ہے؟ خط بھی لکھتے ہیں نا، تو خط میں بھی یہی ہوتا ہے. اگر جن حضرات پہلے خطوط لکھا کرتے تھے، اور امید ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ بھی خیریت سے ہوں گے، اور یہ اسکولوں میں خطوط لکھنا سکھایا جاتا ہے. حضرت عمر کو حملہ ہوا ہے، پیٹ کٹا ہے، پوری اجڑی اوجڑی باہر پڑی ہے. صحابی رسول آ کے کیا سوال پوچھتے ہیں؟ نماز پڑھی؟ فجر کی نماز پڑھی؟ ہم ہوتے تو ارے یہاں پیٹ کٹا ہے، میں سیریس ہوں، موت کے قریب ہوں،
اور یہ حالت دیکھ کے تو آدمی سوچے بھی نہیں کہ نماز پڑھا ہوگا کہ نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کے یہاں تو خون نکلنے پہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت عمر، دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر اسی کنڈیشن میں دوسرے دن فجر کی نماز پڑھے ہیں با جماعت. ہمارے ہاسپٹلوں کا حال دیکھ لو، مسلم قوم کے پیشنٹوں کا حال دیکھ لو، جو گھر سے نماز پڑھ کے ہاسپٹل جاتے ہیں واپس آ کر ہی گھر پہ نماز پڑھتے ہیں. ہاسپٹل چلے گئے، سفر میں چلے گئے، ٹرین میں، بس میں چلے گئے، کام دھندے بزنس میں باہر چلے گئے تو جیسے نماز ہم پر معاف ہو گئی. حضرت عمر سے پہلا سوال یہ کیا، پیٹ کٹا ہے، اجڑی پیٹ کی باہر پڑی ہے، نماز پڑھی؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ ہاں نعم پڑھی. جس کی نماز نہیں اس کا اسلام نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام نہیں. اور ایک ہم ہیں، کتنی نمازیں چھوڑنے کے بعد، یہ امت مسلمہ ہے، کتنی نمازیں ترک کرنے کے بعد اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان سمجھتی. اس سے بہت سارے مسائل سمجھ میں آئے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کرا رہے تھے، نماز میں ہاتھوں کو باندھ کر قیام میں کھڑے ہوئے تھے، دشمنان اسلام نے آ کر آپ کو اسی حالت میں حملہ کیا. کہاں حملہ کیا؟ پیٹ پر. اس کا یہ مطلب نکلا کہ حضرت عمر کے ہاتھ ناف کے نیچے نہیں تھے، سینے پر تھے، کیونکہ خالی جگہ دیکھ کر ہی پیٹ حملہ کرتا ہے دشمن. اگر وہ ہاتھ ناف کے نیچے ہوتے تو حملہ ہاتھ پر ہوتا، پیٹ پر نہیں ہوتا. تو پہلا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ ہاتھ سینے پر تھے، اس لیے خالی جگہ دیکھ کر اس نے پیٹ پر حملہ کیا. اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ خون نکلنے سے نماز، وضو نہیں ٹوٹتا. بعض احباب سمجھتے خون نکل گیا وضو ٹوٹ گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 صحابی موجود تھے اور اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے. آپ نے سنے ہوں گے دشمن آئے، تیر سے حملہ کرنے لگے، ایک صحابی کو سلا دیے، دوسرے صحابی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. اب دشمنوں نے حملہ کیا، وہ صحابی کو تیر لگتے جاتا تھا اور نکال کے پھینکتے جاتے تھے. جب یہ حالت گزری، دوسرے صحابی کو احساس ہوا، وہ جاگے، بولے تم کو جب تیر لگ رہا تھا، دشمن حملہ کر رہا تھا، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ دیکھیے ان کا الفاظ، ان کا جملہ. آج ہم کو نماز میں ایک مچھر کاٹ لیتا ہے، اگر نماز میں پنکھا بند ہو جاتا ہے ہمارا خشوع و خضوع ختم. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ایسی سورہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ جس کو چھوڑنا مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اس تیر کے لگنے کی وجہ سے اس سورہ کی تلاوت چھوڑ دوں. اور آج ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے سورہ کہف ہی نہیں پڑھی ہوگی ابھی تک. تو نماز، عبادت کا ذوق اور شوق محترم حاضرین ہم میں اگر نہیں ہے تو ہم نے ان 5 اعمالوں کو حقیر سمجھ رکھا ہے. اعمال تو سبھی کرنا ہے، لیکن یہ 5 عملوں کو اگر ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لے، نمبر 1 اذان دینا، نمبر 2 نماز کا انتظار کرنا، نمبر 3 اقامت سے نماز پڑھنا، نمبر 4 پہلی صف میں نماز پڑھنا، نمبر 5 سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا. کم سے کم اتنا تو بیٹھیں جتنی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 اذکار کیا کر لیتے. کم سے کم اتنی دیر سلام پھیرنے کے بعد وہاں بیٹھنا چاہیے. لیکن آج دیکھتے ہیں جیسے امام صاحب سلام پھیریں گے، جیسے ہی سلام پھیرا جائے گا، سب سے پہلے بندہ، ایک مسلمان مسجد سے باہر نکلنے کی جگہ اور راستہ ڈھونڈ رہا ہوگا. ان ساری وجوہات کی وجہ محترم حاضرین یہی ہے، ہم نے توحید کو نہیں سمجھا. توحید بھی عبادت ہے. ہم نے کیا سمجھا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ عبادت ہے. ان میں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو اپنے مدرسے میں کتاب التوحید 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار پڑھا چکے تھے. کتاب التوحید 1 بار نہیں، شاگردوں کو 5 بار پڑھا دیا. اب وہ شاگرد بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم ہوتے کیا کرتے، انہوں نے بھی کیا کیا. اور پھر آپ نے 6ٹھی بار کتاب التوحید شروع کر دی. شاگردوں نے کہا اے شیخ بہت پڑھ لی کتاب التوحید، بہت پڑھ لی، تھوڑی کچھ فقہ ہو جائے، تھوڑا حدیث کا مزہ ہو جائے، کچھ ایسی باتیں ہو جائے کہ ہم دین سیکھ لیں. آپ کے پیشانی پر بل آ گیا. توحید کے تعلق سے ایک مسلمان کی زبان سے اگر یہ الفاظ نکلے اور صحیح عالم آپ کے سامنے موجود ہوگا،
صحیح اہل علم آپ کے سامنے موجود ہوگا، اس کی پیشانی پر بل آئے گا. آپ اپنی کلاس سے چلے گئے، مدرسے سے چلے گئے، 1 مہینہ تک نہیں آئے. شاگردوں کو بھی تجسس ہوا شیخ کیوں نہیں آ رہا، کیا معاملہ ہے. ایک دن آئے اور آ کر اپنے شاگردوں کو جیسی ملاقات کی، شاگردوں نے کہا کیا بات ہے شیخ، آپ کہاں چلے گئے تھے 1 مہینے سے، کیا بات ہے. بولے نہیں کچھ ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں ابھی راستے میں سے آ رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر ایک مرغی ذبح کر رہا ہے. وہ جن بھوت اتارنے کے لیے بعض عاملین ٹوٹکا بتاتے ہیں نا کہ اگر تمہارے گھر میں کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کرنی کرانی کر دی، کسی کو جن بھوت لپٹ گیا اور تمہیں اس کا علاج کرنا ہے تو ایک کالے کلر کی مرغی ڈھونڈ کے لاؤ، ایسی مرغی ڈھونڈ کے لاؤ، اس کو اپنے گھر کے دروازے پر ذبح کرو. کہا کہ میں راستے میں سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا اس شخص کو وہ ذبح کر رہا تھا. ہاں شاگردوں نے کہا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پھر ان کی پیشانی پر بل آیا، پھر آپ اپنی کلاس سے چلے گئے، پھر مہینے بھر نہیں آئے یا کچھ دن نہیں آئے. پھر جب واپس آئے شاگردوں نے پوچھا شیخ کیا معاملہ ہے، آپ جاتے ہیں آتے ہیں، طبیعت خراب ہے، کچھ اور تکلیف ہے، کیا ہے. اس بار تھوڑے پریشان تھے. بولا ابھی میں راستے میں سے آ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ اس شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. یہ سنتے کے ساتھ ہی شاگردوں نے کہا استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ اکبر. شیخ سخت ناراض ہوئے، کہا تم 5 بار کتاب التوحید پڑھ کے یہ سیکھے ہو کہ جب میں نے شرکی عمل کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا تمہاری پیشانی پر بل نہیں آیا، جب تمہاری زبانوں سے استغفر اللہ، اللہ اکبر نہیں نکلا، اور میں نے گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا تو تمہارے دل لرز گئے، تو تم نے توحید کدھر سیکھی، تم نے توحید کو کدھر سمجھا. توحید بھی عبادت ہے محترم حاضرین، اور آج لوگوں نے عبادت کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کی جائے گی اور غیر اللہ کی بھی کی جائے گی. عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت ہوگی وہ شرک ہو جائے گی، وہ شرک ہوگا، اور اسی عبادت پہ آدمی انتقال کرے گا، وہ حالت شرک میں یعنی مشرک ہو کے مرے گا. تو توحید بھی عظیم عبادت ہے، اور جب توحید ہم سمجھیں گے محترم حاضرین، ہم میں ان عبادتوں کی اہمیت قدر و منزلت آئے گی. ویسے تو اسلام کی ساری عبادتیں افضل ہے، ساری عبادتوں کی اہمیت ہے، لیکن آپ ان 5 اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے. اذان دینے کی فکر کیجئے، اذان دینے کا شوق پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو اذان دلوائیے، ان کو اذان سکھوائیے، نماز کا انتظار کرنا سیکھیے. ابھی تو مؤذن صاحب نے اذان دی ہے، ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، جماعت میں جائیں گے، فرض پڑھنا ہی ہے نا. تو ہماری عبادت اصل میں عادت ہے. جس دن یہ عبادت بن گئی تو ہماری عادت بھی عبادت ہو جائے گی. اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آ جائیے، سنتیں پڑھ کر نماز کا انتظار کیجئے. نماز کا انتظار کرنے والے کو نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور یہ عمل آپ نے کر لیے، ان میں ساری بنیادی وجہوں کی ایک وجہ، اگر صرف آپ نے اذان دینے کی کوشش کر لی محترم حاضرین، آپ کا مسئلہ حل. اذان دینے سے آپ ان 4 فضیلتوں کو خود بخود پالیں گے کہ اذان دینے کے لیے مسجد میں آ گئے تو اب نماز کا انتظار خود ہی ہوگا. اور جب آپ نے اذان دی ہے تو ظاہر سی بات ہے اقامت آپ ہی کہیں گے، اور اقامت آپ کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے پہلی صف میں آپ ہی کھڑے ہوں گے. تو صرف ایک عمل اذان دینے سے آپ کو 4 فضیلتوں والے عمل ایسے مل جائیں گے. اور اس کے بعد آخری عمل بچا سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا. 40 دن صرف یہ عمل کیجئے. ویسے تو ساری زندگی کا معمول بنانا چاہیے، کچھ عرصہ بنانا چاہیے، لیکن 40 دن یہ عمل کر لیجئے. کیا فضیلت ہے کہ جو اقامت کے ساتھ 40 دن نماز پڑھ لے گا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس کو 2 سرٹیفکیٹ دیں گے، وہ کبھی منافق نہیں ہوگا اور وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. تو آپ کو جنت ملنے والی ہے، جنت کی بشارت ملنے والی ہے، اور ہم اسی لیے کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کر رہے ہیں. تو عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، توحید کا حق ادا کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. عبادت کا ذوق ہم میں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، شوق کے ساتھ کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.